جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد کر دو اور وہ بہترین فیصلہ نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تم ہر دکھ کو، درد کو ہنس کر سہو اور وہ تمہیں صلہ نہ دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جو نصیب میں ہوگا چل کر آئے گا اور جو نہیں ہوگا وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یاد رکھو اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ جو آپ سے لے لیا گیا ہے وہ بہتر تھا اس سے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کے موجودہ حالات جتنے بھی مشکل ہیں وہ ان حالات سے پھر بھی بہتر ہیں جن سے اس رب نے آپ کو نکالا ہے۔ وہ رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے لیے کچھ برا کرے۔ اس کی محبت پر اندھا یقین رکھیں۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگی تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں مگر یہ وقت آزمائش ہے اب کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے۔ یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جو توڑ جائیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسے سمجھنے دینا چاہیے، بس جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دینا چاہیے۔ کسی کے جانے کا غم منانے کی بجائے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازم نہیں ہے، بس پروردگار راضی رہے یہ کافی ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھالے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی تمہیں۔ وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو، ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے۔ تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو۔ عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈھانپ لیتا ہے، جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے
وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے، وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی پہلی حص بھی پہنچ نہیں سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا، وہ انہیں گرا دیتا ہے، ان کی چاہت میں ہی انہیں تھکا دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہی ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ اب تک جو زندہ ہو تو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اب تک جو سانسیں بحال ہیں تو اب بھی موقع ہے اللہ تک پلٹ جانے کا۔ اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بھی مقصد کبھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو ہم بد نصیب نہیں ہوتے، بس ہم سب کا نصیب مختلف ہے۔ ہمارے راستے الگ ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے۔ جس کو تم پکارتے ہو اسی کو میں پکارتی ہوں۔ پکارنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن جس کو پکارا ہے وہ ایک ہی ہے، میرا پیارا اللہ۔ جو نہیں تھا بہتر وہ نہیں ملا، اب خود کو یہ سمجھایا ہے۔ بہت دیر کے بعد میں نے خدا کے حکم پہ سر جھکایا ہے، وہی سلجھائے گا مقدر کا دھاگا جس نے اسے الجھایا ہے۔ خدا نے اٹھانا تھا مجھے، تبھی اس نے مجھے تمہارے ذریعے گرایا ہے۔ تو پھر مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ سب سنتا ہے اور وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا بھی ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہاری خبر نہ رکھتا ہو، اور ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار نہ کرتا ہو۔ تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو۔ اسے خبر ہے کہ تم نے کب اسے تڑپ سے پکارا۔ پھر دیکھو کہاں سے وہ وسیلے بناتا ہے، پھر دیکھو کتنی انکہی التجاؤں پہ وہ کن فرماتا ہے، پھر دیکھو کیسے وہ تمام عمر کے بے تحاشا اور بے سکون درد دکھوں کو سمیٹ کر تمہیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ پھر دیکھو وہ سب جو کسی کو نظر نہیں آتا، پھر دیکھو قبولیت کے لمحے کا آ جانا اور کہانیوں کا مکمل ہو جانا۔ تو پھر تم اس رات کے اس پہر اٹھ کر دکھ سنایا کرو اسے، یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو۔ الفاظ نہیں ملتے تو بے بہا آنسو بہایا کرو اور اس کو بتایا کرو ابھی بھی منتظر ہو تم اس کے ایک کن کی، ابھی بھی معجزوں کی راہ تکتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلح کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کی مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں بلکہ اب یہ تمہارا وقت ہے۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے
تو پھر وہ کیسے دعا کو رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ پھر لڑکھڑاتے ہو کیوں؟ گر گئے ہو تو اٹھو، خیر ہے، دنیا ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ جو تمہیں اس پار لے آیا ہے وہی اس پار بھی لے کر جائے گا۔ چھوڑو لوگوں کی باتیں، کہنے دو انہیں، کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نہ کبھی کچھ چھپا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سوتا ہے اور کون رات بھر روتا ہے۔ تم تو پھر انسان ہو، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی کو کہاں درد ہوتا ہے۔ کیوں خدا سے زیادہ اس کے بندوں پہ اعتبار کرتے ہو؟ کیوں مانگتے ہو محبت کی بھیک بے حس لوگوں سے؟ کیوں وقت سے لڑتے ہو؟ کیوں قدرت سے تکرار کرتے ہو؟ کیوں ہو اتنے بے یقین؟ کیوں تقسیم خدا سے انکار کرتے ہو؟